السلام علیکم بھائی جان، آج سیکیورٹی گارڈ سے بھی کہا جائے کہ وہ ڈبل ڈیوٹی کریں، رات کو بھی یہاں رہیں۔ نہیں، وہ سیکیورٹی گارڈز کے باعث احاطے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ گارڈز اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں۔ وہ آسانی سے دیوار کود کر احاطے میں آئے گا تو پھر کتے اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کے انچارج سے رابطہ کیا۔ وہ باپ بیٹے پولیس والوں کو اکثر عیدی اور تحفے دیا کرتے تھے۔ اس نے انچارج کو راجہ نواز کے خلاف تفصیل سے رپورٹ درج کرنے کے لیے کہا۔ اسے بتایا کہ وہ آج رات کوٹھی میں داخل ہونا چاہے گا۔ پولیس اس معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ جب صبح اس کی نوچی کھسوٹی ہوئی لاش ملے تو انچارج یہی بیان دے کہ مسلح سپاہی سامنے والے گیٹ پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ پچھلی دیوار پھاند کر آیا ہوگا۔ اس طرح وہ کتوں کی خوراک بن گیا ہے۔ پھر اس نے کتوں کے ٹرینر اور رکھوالے کو بلایا۔ وہ کوٹھی کے پیچھے ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، سیوک حاضر ہے۔ جمال سالے نے پوچھا، بیجو، کتوں کو کتنی بار کھانا دیتے ہو؟ چھوٹے سرکار، ایک بار صبح ایک بار شام کو۔ اگر آج شام انہیں بھوکا رکھا جائے یا آدھی خوراک دی جائے تو آدھی خوراک ٹھیک رہے گی۔ انہیں بھوکا رکھا جائے گا تو وہ رات بھر بھونکتے اور شور مچاتے رہیں گے۔ آپ سو نہیں پائیں گے۔ آج ہم جاگتے رہیں گے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کتوں کے شور مچانے سے آنے والا واپس چلا جائے۔ آج رات تم بھی ہوشیار رہو گے۔ کوئی احاطے کے اندر آئے تو خاموشی سے تماشا دیکھو گے اور اسے کتوں کی خوراک بننے کے لیے یہاں آنے کا موقع دو گے۔ جی چھوٹے سرکار، آج تو کتوں کی من آئے گی۔ جب یہ بڑے سرکار کے پاس چھاچھرو میں تھے تب انہوں نے انسان کا گوشت کھایا تھا۔ میں بھینس کی 2 رانیں لایا ہوں۔ آج شام ایک ہی ران لاؤں گا۔ یہ آدھا پیٹ کھا کر آپ کے دشمن کا انتظار کریں گے۔ کتوں کا ٹرینر چلا گیا۔ جمال سالے نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، نازاں، تم نے فون پر اس سے کہا تھا کہ اس کا باپ بھی یہاں نہیں آ سکے گا۔ تمہاری بات درست ہوگی۔ اس کا باپ تو کیا دادا بھی نہیں آ سکے گا۔ وہ حقارت سے بولی، اور میں نے کہا تھا جب کتے تمہاری بوٹیاں چبا لیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو میں اس پر تھوک دوں گی۔ وہ میرے چیلنج کا جواب دینے ضرور آئے گا اور میں اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر ضرور تھوکوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ وہ اپنے اندر کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ رہ رہ کر ایک بات لاشعور کے خانے سے اچھل کر شعور کے خانے میں آتی تھی کہ وہ نہ آئے یہاں، کتوں کی خوراک نہ بنے، حرام موت نہ مرے، زندہ رہے۔ ایسے چٹانی مرد کم کم ہوتے ہیں۔ اس چٹان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنے بستر پر آ کر گر پڑی، غصے اور غرور سے اپنے خیالات کو دماغ سے جھٹک کر جبراً یہ سوچنے لگی، اس بدمعاش درندے کو مرنا چاہیے، ضرور مرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے دوبارہ خوابوں میں آ چکا ہے۔ وہ سوچتی رہی، بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کے اندر کبھی ہاں اور کبھی نہ کی تکرار جاری تھی، اور وہ انجانے سے اضطراب کو اپنے دل سے نوچ کر پھینک دینے کی ناکام کوششیں کرتی رہی تھی۔ شام کو بیجو ایک ہائی روف سوزوکی میں ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ گیا۔ وہاں جان پہچان والا کسائی تھا، وہی کتوں کے لیے گوشت سپلائی کرتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، کسائی سے گوشت لے کر گاڑی میں رکھواؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ وہاں سے ذرا فاصلے پر ایک سنیک بار میں آیا۔ کئی جوان لڑکیاں اور لڑکے کاؤنٹر کے پاس سٹول پر بیٹھے ہنس بول رہے تھے اور کھا پی رہے تھے۔ وہ سینڈوچز اور بنانا جوس کا آرڈر دے کر ایک چھوٹے سے کیبن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک قداور جوان ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے کیبن کے اندر آیا۔ ٹرے پر سینڈوچز کی ایک پلیٹ اور جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی سی میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیجو نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، اسے ویٹر لا رہا تھا، میں نے سوچا میں ہی لے چلوں، تمہارے ساتھ ٹھنڈا جوس پی کر تمہیں ٹھنڈا کر دوں۔ آپ کون ہیں؟ میں اپنا تعارف کرانے سے پہلے تم سے تمہارا تعارف کر دوں۔ تم بیجو کہلاتے ہو، تمہارا نام بیج ناتھ ہے۔ 7 ماہ پہلے راجستھان سے آئے تھے۔ راہ کے افسران تمہیں بل ڈاگ کہتے ہیں۔ تم ہر نسل کے کتوں کی پہچان رکھتے ہو،
خونخوار کتوں کی ٹریننگ میں تمہیں مہارت حاصل ہے۔ مرزا نیک بخت کو کتے پالنے کا شوق ہے۔ جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو جائے گا تو را کا زونل آفیسر اسکاٹ لینڈ کے 6 خطرناک آدم خور کتے اسے تحفے کے طور پر دے گا۔ پھر تم اسلام آباد میں اس کے پاس کتوں کے ٹرینر کی حیثیت سے رہو گے۔ بیجو کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ گرفتار کرنا پولیس والوں کا کام ہے۔ کیا یہ بتا دینا کافی ہے کہ میرا نام امیر حمزہ ہے؟ اس کے چہرے سے اور آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ امیر حمزہ نے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ میں چھاچروں میں راہو دادا کو گولی مار چکا ہوں کیونکہ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم دشمنی نہیں کرو گے تو زندہ رہو گے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا سیوک بن کر فخر کروں گا۔ میرا بھروسہ قائم رکھو گے تو اپنی راہ تنظیم کے بھی کام آتے رہو گے۔ تم یہ جانتے ہو کہ میں یہاں کرپٹ سیاستدانوں کا دشمن ہوں، اور تم بھی دشمن ہو۔ آئندہ حکومت بنانے والے سیاستداں کے قریب رہ کر جاسوسی کرنے اور اہم راز یہاں سے بھارت ٹرانسفر کرنے آئے ہو۔ بائی گاڈ، آپ کی معلومات سے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی انٹیلیجنس کے کیپٹن امیر حمزہ ہیں۔ کیا میں ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ اب آپ انٹیلیجنس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں آزاد ہوں۔ یہاں کے کرپٹ سیاستدانوں اور را کے ایجنٹوں سے سمجھوتے اور سودے بازی کر کے مال کماتا ہوں۔ میں آپ کے لیے بڑی سے بڑی آمدن کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ آپ ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ تمہیں آزمانے ہی آیا ہوں۔ اگر آزمائش پر پورے اترو گے تو میں تمہارے لیے یہاں ڈال بن کر رہوں گا، کبھی تم پر مصیبت نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں خطرات مول لے کر بھی آپ کا اعتماد حاصل کروں گا۔ امیر حمزہ نے جیب سے ایک شیشی نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ زہر ہے، اسے گوشت میں ملاؤ گے، وہ گوشت کتوں کی آخری خوراک ہوگی۔ وہ شیشی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا، آپ کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ ہوگی۔ وہ صبح مجھ سے زہر آلود گوشت کے بارے میں سوال کریں گے، مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ جب وہ تم سے سوال کرنے سرونٹ کوارٹر میں آئیں گے تو تم انہیں ایک کرسی پر بندھے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ بیان دو گے کہ ایک جوان نے گن پوائنٹ پر تمہیں مجبور اور بے بس بنا دیا تھا۔ میں سمجھ گیا۔ آج رات آپ وہاں آئیں گے؟ میں نہیں، میرا ایک یار آئے گا۔ کمبخت مجنو اور رانجھا کے خاندانوں میں سے ہے۔ اس کے تحفظ کی خاطر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ کتوں کو کس وقت گوشت ڈالتے ہو؟ 10 بجے رات کو، پھر 11 بجے تک آئرن کیج انلاک کر کے انہیں احاطے میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ ان بہن بھائی کے پاس ایک موبائل فون ہے۔ میرا یار کوٹھی کے فون کا تار کاٹ دے گا۔ تم موبائل فون کی بیٹری تبدیل کرو گے۔ اس نے بیٹری کو جیب سے نکال کر اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، یہ ناکارہ ہے۔ اس موبائل سے کارآمد بیٹری نکال کر اس کی جگہ اسے رکھو گے۔ وہ بیٹری اٹھا کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، جب تک وہ نہ بلائیں مجھے کوٹھی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ کام ان کی ملازمہ سے کراؤں گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رازداری سے یہ کام کرے گی؟ جی ہاں، میں اسے خوش کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے خوش کرتی رہتی ہے۔ آج کی رات بھی میرے ساتھ گزارنے والی ہے۔ تم اس سے کام لو مگر آج رات اسے ٹال دو۔ میرا یار تمہارے پاس آئے تو ملازمہ کو تمہارے کوارٹر میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہوگا۔ سینڈوچز کھاؤ اور جوس پیو۔ وہ دونوں کھانے پینے لگے۔ امیر حمزہ نے کہا، میرے آدمی دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ راہو کی طرح دھوکہ دینا چاہو گے تو کتوں سے پہلے مرو گے۔ وہ آخری گھونٹ پی کر اٹھ گیا، پھر کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ نازاں اور جمال سالے نے راجہ کو ٹریپ کرنے کے لیے جو پلاننگ کی تھی، اس کے مطابق کوئی بھی سورما کوٹھی کے احاطے کے اندر آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بہن بھائی پوری طرح مطمئن تھے اور آج رات راجہ کو کتوں سے لڑتا اور مرتا دیکھنے والے تھے۔ رات کو ملازمہ میز پر کھانا لگانے کے بعد دونوں بیڈ روم کی بکھری ہوئی چیزیں سلیقے سے رکھنے کے لیے گئی۔ جمال کے بستر پر موبائل فون پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اسے کھول کر بیٹری تبدیل کر دی۔
کارآمد بیٹری کو اپنے لباس میں چھپا کر بیڈ روم کی صفائی کر کے چلی آئی۔ رات 10 بجے کتوں کو خوراک دی جاتی تھی۔ انہیں 11 بجے احاطے میں کھلا چھوڑنے سے پہلے ملازمہ اور باورچی کو چھٹی دے دی جاتی تھی تاکہ وہ احاطے کے باہر اپنے گھر چلے جائیں۔ ملازمہ نے کوٹھی سے جاتے وقت بیجو کو بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر چکی ہے اور جو بیٹری موبائل فون سے نکالی ہے اسے دور کہیں جا کر پھینک دے گی۔ بیجو ایک تھال میں زہر آلود گوشت لے کر آئرن کیج کے پاس آیا۔ چاروں کتے اسے دیکھ کر دم ہلانے لگے کیونکہ ان کا پیٹ بھرنے والا آ گیا تھا۔ اس نے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر آہنی سلاخوں کے پیچھے پھینکے۔ وہ چاروں لپک لپک کر کھانے لگے۔ وہ تمام گوشت ان کے آگے ڈالنے کے بعد اپنے کوارٹر کے پاس آیا۔ وہاں ایک قدآور جوان کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس کا ذکر کیپٹن صاحب نے تم سے کیا تھا۔ اچھا آپ ہیں، آئیے اندر آئیے۔ وہ دونوں کوارٹر کے اندر آئے۔ بیجو نے اپنے دونوں ہاتھ دکھا کر کہا، میں نے ابھی زہریلا گوشت انہیں دیا ہے، مجھے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ زہر کی شیشی کہاں ہے؟ میری اوپری جیب میں ہے، میں ابھی ہاتھ دھو کر دیتا ہوں۔ راجہ نواز نے اپنی جیب سے ایک پستول نکال کر کہا، ہاتھ تو تم نے دھو لیا ہے اپنی زندگی سے، چلو یہاں کرسی پر بیٹھو۔ اس نے دھکا دے کر اسے کرسی پر بٹھایا، پھر اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر شیشی نکال لی۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیشی کو کھول کر بولا، ابھی اس میں 6-7 قطرے ہیں، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کیپٹن صاحب کرپٹ سیاستدانوں کے دشمن ہیں تو وہ اپنے ملک کے بھی دشمن ہوں گے اور وہ یہاں را کے ایجنٹوں کا وجود برداشت کر لیں گے۔ وہ تھوک نگل کر پستول کو اور زہر کی شیشی کو دیکھنے لگا۔ راجہ نے کہا، تمہارے جیسے اور کئی ایجنٹ کیپٹن امیر حمزہ کی نظروں میں ہیں، وہ تم لوگوں سے اسی طرح کام نکال کر ایک ایک کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بیجو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ راجہ نے پستول کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی، پھر کہا، فائر کروں گا تو دور تک آواز جائے گی، پھر تمہاری موت بھی یقینی ہوگی۔ زہر پلاؤں گا تو یہ چند قطرے ہیں، میرے جانے کے بعد شاید تم کسی طرح طبی امداد حاصل کر کے زندہ رہ سکو۔ لو اسے پیو، میں تمہیں بچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اس نے زہر کی شیشی اس کے منہ کے اندر انڈیل دی۔ پستول کی نال بھی اندر تھی، اس لیے منہ بند نہ کر سکا۔ زہر قطرہ قطرہ اس کے حلق سے اتر گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگارے حلق سے اتر رہے ہوں۔ بڑا زود اثر زہر تھا۔ وہ پھڑپھڑا رہا تھا مگر منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے پستول کی نال کو اس کے منہ سے نکال کر اس کے کپڑے سے صاف کیا، پھر بولا، سوری، میرے یار نے کہا تھا کہ آخری کتے کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ وہ کوارٹر سے باہر چلا گیا۔ وڈیرا کمال صالح ہر رات 10 بجے سونے سے پہلے فون کے ذریعے بیٹے اور بیٹی سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے صبح فون پر کہا تھا کہ دوسرے دن کراچی آ رہا ہے۔ کاشف اکبر بھی اسلام آباد سے آنے والا ہے۔ اس کے ذریعے راجہ نواز کے خلاف زبردست کارروائی کی جائے گی۔ پھر باپ نے کہا تھا کہ وہ معمول کے مطابق رات کے 10 بجے فون پر رابطہ کرے گا، لیکن 10 بج گئے، ان کے فون کی گھنٹی نہیں بجی، موبائل فون سے بھی بزر کی آواز نہیں آئی تھی۔ نازا نے کہا، بھائی جان 11 بج چکے ہیں، بابا سائیں نے ابھی تک فون نہیں کیا۔ ہاں 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، بابا سائیں وقت کے بڑے پابند ہیں، ہم ان کی خیریت معلوم کریں گے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنا چاہا، پھر رک گئی۔ فون بالکل خاموش تھا۔ اس نے کریڈل پر 2-4 بار ہلکا سا ہاتھ مارا، لیکن کوئی آواز نہیں ابھری۔ وہ بولی، کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہ بالکل ڈیڈ ہے، جیسے لائن کاٹ دی گئی ہو۔ جمال صالح نے اپنے بیڈ روم میں آ کر موبائل فون کو بستر پر سے اٹھایا، پھر اسے آن کرنے کے لیے بٹن دبایا۔ ہلکی سی آواز بھی نہیں ابھری۔ وہ ٹیکنیکل معاملات کو نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی اندازے سے سوچا کہ بیٹری کا پاور ختم ہو چکا ہے۔ وہ نازا کے بیڈ روم میں آ کر بولا، میں نے 3 دن پہلے نئی بیٹری لگائی تھی، اتنی جلدی ناکارہ کیسے ہو گئی؟ تعجب ہے، دونوں فون بیک وقت بیکار ہو گئے ہیں۔ پھر تو بابا سائیں نے 10 بجے کے بعد بار بار رابطہ کرنے کی کوششیں کی ہوں گی، ہمارے فون خراب پڑے ہیں تو رابطہ کیسے ہوگا؟
جمال نے سوچتی ہوئی نظروں سے دونوں فون کو باری باری دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان؟ کتے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ان کے بھونکنے کی آواز وقفے وقفے سے آیا کرتی ہے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ کیا تم نے آواز سنی ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، مجھے ڈر ڈر لگ رہا ہے۔ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ دونوں فون بیک وقت ناکارہ ہو گئے اور آج کتوں نے بھی بھونکنا چھوڑ دیا ہے؟ آپ بیجو کو بلا کر پوچھیں، کتے خاموش کیوں ہیں؟ جمال نے اپنے بیڈ روم میں آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ رات کو جب کتے احاطے میں کھلے رہتے تھے تو وہ بہن بھائی کوٹھی سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ دوبارہ کال بیل کا بٹن دبا کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد دستک سنائی دی۔ صرف بیجو ہی خونخوار کتوں کے درمیان سے گزر کر وہاں آ کر دستک دے سکتا تھا۔ جمال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زوردار گھونسا منہ پر پڑا۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے گیا۔ ایک صوفے سے ٹکرا کر گرتے گرتے سنبھل گیا۔ پھر اس نے سر گھما کر دیکھا۔ راجہ ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، پہلی بار پٹائی کی، تب بھی تمہارا ٹی ٹی لباس کے اندر تھا۔ آج بھی مجھے اس کا چیمبر خالی کرنا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر اٹھایا۔ نازاں بھائی کی چیخ سن کر وہاں آئی۔ پھر راجہ کو دیکھتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے جمال کے لباس سے ٹی ٹی نکال کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کو چیخنے کی خاندانی عادت ہے، اس کے باوجود بار بار چیخنے کے لیے مجھے چیلنج کرتی ہو، مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پیارے بھائی جان کو لاتیں اور جوتے پڑتے ہیں۔ ہاں تو کیا خیال ہے بھائی جان؟ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ راجہ نے کہا، تم پر تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہتھیار کے بغیر تم تو عورتوں سے بھی زیادہ بزدل بن جاتے ہو۔ اپنی بہن کو دیکھو، پہلے تو ڈر گئی تھی، اب غصے سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے شرٹ کا بٹن کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر ایک ہتھ کڑی نکالی، پھر جمال کی ایک کلائی میں اسے پہنا دیا۔ اسے کھینچتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس لایا۔ نازا نے غصے سے آگے بڑھ کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، جو کرنا ہے تمہارے ساتھ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا راستہ ہموار کر لوں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ کر بولی، بھائی کو چھوڑ دو، ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ اس نے ہتھ کڑی کے دوسرے حصے کو کھڑکی کی آہنی جالی سے منسلک کر کے اسے لاک کر دیا۔ پھر جمال سے کہا، صبح تک کھڑکی کے ساتھ لگے رہو، کسی کو آواز دینا اور چیخنا چلانا چاہو گے تو یہ بہن تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔ وہ وہاں سے پلٹ کر نازاں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی۔ جمال نے کہا، راجہ رک جاؤ، ہم سے دوستی کر لو، نازاں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیں اتنا نیچے نہ گراؤ کہ ہم کسی سے آنکھ نہ ملا سکیں۔ راجہ نے پوچھا، کیوں گڑ گڑا رہے ہو جمال؟ مجھے بھی نصیر الدین شریف کی طرح مارو اور اپنی بہن کے قدموں میں گراؤ۔ تم لوگوں نے بچپن ہی سے دوسروں کو اپنے قدموں میں گرانا سیکھا ہے، گرنے والوں کو سہارا دے کر اٹھانا نہیں سیکھا۔ جمال ہتھ کڑی سے بندھے ہوئے ہاتھ کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ہمارے درمیان جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ اگر آج تم نے میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہم سے نہیں بچا سکے گی۔ میری فکر نہ کرو، اپنے حالات دیکھو۔ آج تم دولت سے، طاقت سے اور سیاست سے کسی بھی حربے سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اب میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تم نے صبح تک ایک آواز بھی منہ سے نکالی تو میں تمہاری بہن کے بیڈ روم سے آ کر تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے نازاں کی ریشمی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ وہ اسے دھکے دیتے ہوئے بولا، اپنے بیڈ روم میں چلو۔ وہ دھکے کھاتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ گئی، پھر بولی، کیا ایک کمزور لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا مردانگی ہے؟ وڈیرے سائیں کمال صالح کی بیٹی اور کمزور؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں چیلنج کا جواب لفٹ میں کس طرح دے چکا ہوں، تم نے فون پر مجھے گالی دی۔ تمہارے لاشعور میں یہ بات چھپی ہے کہ میں تمہارے غرور کا اور گالیوں کا جواب دینے آیا کروں اور اپنی مردانگی کی چھاپ لگا کر چلا جایا کروں۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مغرور کیا کرے، کیا نہ کرے، دل ہاں بھی کرے، نہ بھی کرے، تو اپنے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے
کہ خود کو چھڑایا جائے یا حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے فون پر جسے کمینہ کہا تھا وہ اسے کما رہا تھا۔ عجیب دشمن تھا، دوستی کی طرح دشمنی کر رہا تھا۔ کیا خوب جواری تھا، اس کے آگے ہارتے ہوئے اسے جیتنے کا اعزاز حاصل کرتا جا رہا تھا۔ وہ حال سے بے حال ہو گئی، کچھ نڈھال ہو گئی، کچھ نہال ہو گئی۔ ان حالات میں ایک سوال ہو گئی کہ کیوں ہارتی جا رہی ہے؟ ایک دن کسی سے تو ہارنا پڑتا ہے، شاید یہی میری زندگی کا سکندر اعظم ہے۔ جمال سالے کھڑکی کی آہنی جالیوں سے بندھا کھڑا تھا، بار بار اس کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے راجہ نازاں کو دھکے دیتا ہوا لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ اس کا بیڈ روم وہاں سے کچھ دور تھا، پھر بھی نازاں کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں سنائی دے سکتی تھیں، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا، آواز کیوں نہیں آ رہی تھی؟ دشمن دھکے دے کر لے گیا ہے تو دشمنی ہی کر رہا ہوگا، اور دشمنی کے نتیجے میں ایک لڑکی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز تو آنا چاہیے۔ کوٹھی کے اندر گہری خاموشی تھی۔ جمال کے اندر اس کا غرور سر پٹخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ خاموشی شرمناک ہے اور اتنی معنی خیز ہے کہ خاموشی کا ہر لمحہ وضاحت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کبھی سر جھکا رہا تھا، کبھی ادھر ادھر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے تھر کے کتنے ہی علاقوں میں کتنی ہی محنت مزدوری کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلا تھا۔ ان کے باپ بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ ان کی عزت سے اس طرح نہ کھیلا جائے۔ ایسی التجا کرنے اور اعتراض کرنے والوں کی بری طرح پٹائی کی جاتی تھی۔ اس وقت ہتھ کڑی پہنے کھڑکی کی جالیوں سے بندھے رہنے کے بعد اس کے اعلیٰ وڈیرے خاندان کی عزت کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اپنی ظالمانہ عیاشیوں کو یاد کر کے شرمندہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی یہ جاگیردارانہ خیال اس پر حاوی تھا کہ رعایا کی تمام لڑکیاں اپنی جاگیر ہوتی ہیں۔ غیرت، عزت اور مان مرتبہ صرف اپنی بہن کا ہے۔ اسے ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن آج وہ دولت، طاقت اور سیاست جیسے ہتھیاروں سے اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا تھا۔ ایک کمزور ہاری اور مزدور کی طرح بندھا ہوا بے بسی سے وہاں صبح تک کھڑا رہے گا۔ نازاں بستر پر ایسی بے ترتیبی سے پڑی تھی جیسے آسمان سے اٹھا کر وہاں پھینک دی گئی ہو۔ اس نے حیا کے مارے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا تھا۔ کمرے میں زیرو پاور کی ہلکی نیلی خواب آور روشنی تھی۔ ایسی دھیمی روشنی میں پیار کرنے والے سایہ سایہ سے نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حقیقت نہ ہوں۔ خوابوں کی عجیب جادوگری ہوتی ہے، صبح سے پہلے ان کی تعبیر ملتی رہتی ہے۔ راجہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، میں ابھی آؤں گا، یہاں سے اٹھ کر نہ جانا، یہ میرا حکم ہے۔ پھر وہ چلا گیا۔ وہ بھی اٹھ کر جا سکتی تھی اور غرور سے کہہ سکتی تھی، میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں، لیکن وہ بستر سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ دل اسے پابند بنا رہا تھا۔ بار بار چیلنج کے جوابات بھگتنے کے بعد سبق سیکھ رہی تھی کہ سانسیں بحال کرنے کے لیے اس درندے کو ابھی دور ہی رکھے تو اچھا ہے۔ پھر وہ نہ جانے کب اسے فراخ دلی سے خرچ کرنے چلا آئے۔ وہ فون کی گھنٹی سن کر چونک گئی۔ فون تو خراب تھا، بالکل خاموش تھا۔ پھر اچانک کیسے شور مچانے لگا۔ اس نے دوپٹے کو چہرے پر سے ہٹا کر دیکھا۔ راجہ بستر کے سرے پر آ کر وہاں بیٹھ کر بولا، میں نے تار جوڑ دیا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں راجہ نواز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی نے کہا، میں فرزانہ بول رہی ہوں۔ راجہ، تم تو مرد میدان نکلے۔ تم نے کہا تھا کہ رات کے 1 بجے کے بعد نازاں کے کمرے میں رہ کر ہم سے باتیں کرو گے۔ یہاں میرے پاس فریحہ، جمیلہ، سلیمان اور انور بیٹھے ہوئے ہیں۔ راجہ نے نازاں کو ریسیور دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا فون ہے۔ وہ شرم سے اس کے سامنے کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے ریسیور دیا تھا۔ وہ انکار کرنے سے ڈر رہی تھی۔ دوسری طرف منہ کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دھیمی آواز میں بولی، ہیلو، میں نازاں بول رہی ہوں۔ پھر وہ دوسری طرف کی آوازیں سن کر پریشان ہو گئی۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات بار بار بول رہے تھے۔ کبھی فریحہ اور جمیلہ اور کبھی سلیمان اور انور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ راجہ نواز اتنی رات کو اس کی خوابگاہ میں ہے۔
اس کے غرور کو زبردست ٹھیس پہنچی۔ وہ عارضی طور پر خوف کو بھول کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، نظریں نیچی کرو، میں تم سے کھلونے کی طرح کھیلنے نہیں، تمہیں ساری دنیا کے سامنے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر پوری یونیورسٹی کی سیاست سے ملکی سیاست کے وسیع حلقوں تک پہنچے گی۔ ایک شریف زادی اپنی زندگی میں ایک ہی مرد کی ہو کر رہتی ہے۔ اگر تم کبھی وڈیروں کی دنیا میں کسی سے شادی کرو گی تو ایک سے دوسرے کے پاس جانے والی بازاری کہلاؤ گی۔ بہتر ہے راجہ نواز سے منسوب رہو اور عزت و فخر سے مسز نازاں نواز کہلاتی رہو۔ وہ احتجاجاً بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن زبان سے کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ راجہ نے کہا، کسی جوان لڑکی کا آئیڈیل جب اس کی زندگی میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل جاتی ہیں اور وہ مستقل اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا عزم کر لیتی ہے۔ لیکن مغرور لڑکیوں کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا۔ وہ شادی کے لیے کسی غلام اور تابع دار قسم کے شوہر کو ترجیح دیتی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ میری محبت کی قدر کرو گی یا نفرت اور دشمنی کے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرو گی۔ بائی دا وے، میں کسی اور کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ بدن میری جاگیر ہے۔ کوئی دلہا بن کر بھی آنا چاہے گا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بولا، ریسیور اٹھاؤ اور نارمل رہ کر سلیقے سے گفتگو کرو۔ وہ یہ سوچ کر ریسیور نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ پھر وہی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہوں گے۔ راجہ نے ایک درندے کی طرح غرا کر کہا، اٹھاؤ۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ فوراً ہی ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے کان سے لگاتے ہوئے بولی، ہیلو، میں نازاں بول رہی ہوں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے، ٹریفک سگنل لائٹس کے 3 رنگ ہوتے ہیں۔ ایک سرخ رنگ جسے دیکھ کر گاڑیاں رک جاتی ہیں، دوسرا زرد رنگ جسے دیکھ کر گاڑیوں والے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد سبز روشنی ہوگی اور انہیں آگے جانے کا راستہ ملے گا۔ سیاسی ٹریفک میں بھی فی الحال سرخ اور زرد رنگ کے سگنل ہیں۔ قوم آگے بڑھنے کے لیے ابھی تک سبز سگنل کا انتظار کر رہی ہے۔ ان حوالوں سے سرخ پارٹی کاشف اکبر کی تھی اور زرد پارٹی کا لیڈر مرزا نیک بخت تھا۔ جب لوگ سیاسی جھوٹ کو سچ ماننا اور فریب کھانا چھوڑ دیں گے تو سبز پارٹی ضرور وجود میں آئے گی اور آگے جانے کا ضرور سگنل دے گی۔ بہرحال نازاں نے ریسیور کان سے لگا کر سرخ پارٹی کے صوبائی لیڈر کی آواز سنی۔ اس نے کہا، میں رحمان چنّا بول رہا ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے تمہارے بابا سائیں نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ تم سے اور جمال سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں کسی طرح تمہاری خیریت معلوم کروں۔ نازاں نے پوچھا، انکل، آپ نے 2 گھنٹوں سے ہماری خیریت کیوں معلوم نہیں کی؟ کاشف اکبر صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ پارٹی میٹنگ میں کئی ایجنڈے زیر بحث رہے۔ ان میں ایک ایجنڈا راجہ نواز کے سلسلے میں تھا۔ وہ ہماری پارٹی کو دھوکہ دے کر ہماری سفارش سے یونیورسٹی میں داخل ہو کر ہماری انتخابی مہم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کل تمہارے بابا سائیں یہاں آئیں گے تو ہم راجہ نواز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کریں گے۔ راجہ نازاں کے سر سے سر لگائے ریسیور سے ابھرنے والی باتیں صاف سن رہا تھا۔ رحمان چنّا کہہ رہا تھا، یہ میٹنگ دیر تک جاری رہی، اس لیے تمہاری خیریت معلوم کرنے میں دیر ہو گئی۔ جمال صالح کہاں ہے؟ نازاں کے جواب دینے سے پہلے راجہ نے ریسیور لے لیا، پھر اسے کان سے لگا کر کہا، ہاں چنّا صاحب، آپ ہیں؟ خادم کو پہچانا؟ میں ہوں راجہ نواز۔ حیرانی سے پوچھا گیا، تم نازاں اور جمال کے ساتھ ہو؟ دونوں کے ساتھ نہیں، ایک کے ساتھ ہوں۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کس کے ساتھ ہوں۔ جمال صالح کہاں ہے؟ وہ سالہ سواد سے صالح نہیں، سین سے سالہ اپنی بہن اور بہنوئی کے کمرے میں نہیں آ سکتا، اس لیے اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ نازاں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ اسے وڈیرا زادی کی بلندی سے اپنی سطح پر لانے کی تشہیر کر رہا تھا، اس کے غرور کو چکنا چور کر رہا تھا۔ اس میں شرم سے پانی پانی ہونے کی بات نہیں تھی، عورت تو پانی ہی کی طرح ہوتی ہے، اسے جس شکل کے برتن میں ڈالا جائے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے، اسی کی حیثیت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور جب اپنی بات منوانا ہو تو بڑے پیار سے منوا لیتی ہے، لیکن ابھی اسے پیار سے مرد پر حکومت کرنا نہیں آتا تھا۔ رحمان چنّا نے کہا، راجہ سچ بتاؤ،
کیا تم زبردستی ان کی کوٹھی میں گھس آئے ہو؟ نازاں سے بات کراؤ، یہ شرما رہی ہے۔ جمال سے بات کراؤ، وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہے۔ بکواس مت کرو، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر جمال صالح سے بات نہ کرائی تو میں پولیس فورس کے ساتھ آ کر تمہیں گرفتار کرا دوں گا۔ 5 منٹ بہت ہوتے ہیں، تم 2 منٹ کے اندر یہ سن لو کہ اس کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں را کا ایک خطرناک ایجنٹ بیج ناتھ عرف بیجو تھا۔ وہ جب بھی را کے زونل افسر سے باتیں کرتا تھا، میرے آدمی ڈیٹیکٹیو والے کے ذریعے وہ باتیں ریکارڈ کر لیتے تھے۔ ان کی باتوں سے اور بیجو کے پاس سے برآمد ہونے والے کاغذات سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ تمہاری سرخ سیاسی پارٹی سے را کے ساتھ خفیہ رابطے رہتے ہیں، اور وڈیرا کمال صالح تمہارے سیاسی مقاصد کے لیے را کے دہشت گردوں کو راجستھان سے بلا کر یہاں پناہ دیتا ہے۔ وہ بیجو تمام ثبوت کے ساتھ میرے آدمیوں کی حراست میں ہے۔ اب بتاؤ کتنے منٹ کے اندر مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر رحمان چنا نے پوچھا، راجا سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تم تنہا ایسے رازوں تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری کوئی باقاعدہ تنظیم ضرور ہے۔ دیکھو یہ جو دشمنی ہے اچانک گہری دوستی میں بدل سکتی ہے۔ میرے سامنے کھل جاؤ، ہماری پارٹی کو تمہارے جیسے طوفانی رفتار سے کام کرنے والے جوان کی ضرورت ہے۔ ہاں میری ایک خطرناک تنظیم ہے، تمہاری پارٹی سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن کل دن کے 10 بجے اگر سمجھوتا ہو جائے گا تو را کے ایجنٹ بیج ناتھ کو تمام ثبوت کے ساتھ تمہارے حوالے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے، ہم تمہاری 1000 شرائط تسلیم کریں گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ اس کوٹھی کا پتہ اور فون صبح تک بھول جاؤ، میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو۔ سمجھ گیا، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا، کل دن کے 10 بجے ملاقات ہوگی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ راجا نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر نازاں کو دیکھا، نظریں ملتے ہی اس نے سر جھکا لیا۔ راجا نے کہا، میرے یہاں آنے سے پہلے تم بہن بھائی نے مجھے کتوں کی خوراک بنانے کی تدبیر کی تھی، وہ کتے موت کی نیند سو رہے ہیں۔ تم لوگوں کو کتوں پر کتنا بھروسہ تھا کہ پولیس اور کرائے کے قاتلوں کو نہیں بلایا؟ اس نے دونوں ہتھیلیوں میں اس کے چہرے کو لے کر ذرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھ سے نظریں ملاؤ، میری باتیں سمجھو کہ برے وقت پر تمہارا برا نہ چاہنے والا تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے باپ کی مضبوط سیاسی پارٹی کا لیڈر مجھ سے سمجھوتا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی زر خرید پولیس اور کرائے کے قاتل صبح تک یہاں نہیں آئیں گے، تاکہ میں پوری آزادی سے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلتا رہوں۔ تو پھر بتاؤ کہ تمہاری عزت کیا ہے؟ وہ اپنے نازک لبوں کو بھینچنے لگی، سوچنے لگی، واقعی میری کیا عزت ہے؟ وہ بولا، تمہاری عزت کا محافظ کون ہے؟ کیا وہ تمہارا بھائی جو ایک بزدل کی طرح یہ دیکھ کر بھی چپ رہا کہ میں تمہیں یہاں بیڈ روم میں لا رہا ہوں؟ کیا وہ را کا ایجنٹ اور خونخوار کتے تمہارے محافظ تھے؟ وہ سرخ سیاسی پارٹی کا لیڈر، اس پارٹی کا وفادار تمہارا باپ، زیر خرید پولیس اور کرائے کے قاتل کون ہے؟ اتنے بڑے ملک میں مجھے یہاں تمہارے ساتھ صبح تک رہنے سے کون روک سکے گا؟ وہ پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس نے قریب ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اکرام شاہ نے تابانی اور مراد کو ایک بڑی سی وین خرید کر دی۔ انہوں نے اس وین کو ایک پرائیویٹ ایمبولینس اور موبائل دواخانہ بنایا۔ اس کے پچھلے حصے میں مریضوں یا زخمیوں کے لیے 2 بیڈ اسٹریچر کی جگہ رکھی، باقی حصوں میں فوری طبی امداد کے لیے دواؤں کا اچھا خاصا ذخیرہ رکھا۔ اکرام شاہ نے ہلال احمر کے ادارے سے یہ اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ تابانی اور مراد میڈیکل فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کر چکے ہیں، اور یہ دونوں موبائل شفاخانے کے ذریعے عوام کو سستی دوائیں فراہم کرنے اور انہیں فوری طبی امداد پہنچانے کے مجاز ہیں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے لاہور کی سیر کرتے رہے اور ایسے اہم مقامات کو ذہن نشین کرتے رہے جنہیں کبھی سیاسی ضرورت کے وقت تخریب کاری کے لیے ٹارگٹ بنایا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں اکرام شاہ نے ان کے لیے موبائل شفاخانے اور ایمبولینس کے انتظامات کر دیے تھے۔ اس بڑی سی وین کے اطراف لکھوایا تھا، تابانی مراد رعایتی دواخانہ اور ایمبولینس۔ وہ ایئر کنڈیشنڈ ایمبولینس اور دواخانہ تھا۔ اس وین کے نچلے حصے میں بھی دواؤں کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ایک سٹور بنایا گیا تھا۔ اس سٹور کی بناوٹ ایسی تھی کہ اسے کھولنے پر دوائیں نظر آتی تھیں،
لیکن ان کے پیچھے خفیہ خانے میں ٹائم بم، ریموٹ کنٹرولنگ بم، ٹی ٹی اور کلیشنکوف وغیرہ چھپا کر رکھے جاتے تھے۔ اکرام شاہ، اس کی بیگم اور بڑی بیٹی رخشندہ یہ راز جانتے تھے کہ تابانی اور مراد را کے ایجنٹ ہیں، لیکن چھوٹی بیٹی فرخندہ اور فری سے یہ بات چھپائی گئی تھی، کیونکہ وہ ایک پولیس انسپکٹر کے بیٹے جمشید سے محبت کرتی تھی، اور جمشید بھی 6 ماہ کے اندر ٹریننگ مکمل کر کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ایک افسر بننے والا تھا۔ جمشید پہلے ہی دن سے تابانی اور مراد پر شبہ کر رہا تھا۔ اس نے فری سے کہا تھا کہ ان کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اسے ان دونوں پر نظر رکھنا ہوگی، لیکن اس طرح کہ انہیں جاسوسی کا شبہ نہ ہو، مگر فری اناڑی تھی۔ ان کی ٹوہ میں اس طرح رہنے لگی کہ وہ سمجھ گئے جمشید اس سے جاسوسی کرا رہا ہے۔ اس کے والدین اور بہن رخشندہ نے اسی لیے اسے رازدار نہیں بنایا تھا کہ وہ جمشید کی دیوانی تھی۔ اکرام شاہ نے کہا، فری، تمہارے امتحانات ہو چکے ہیں، میں کل کی فلائٹ کا ٹکٹ لے رہا ہوں، تم نانا نانی کے پاس اسلام آباد چلی جاؤ۔ ڈیڈی، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ تم اپنے نانا نانی کی لاڈلی ہو، وہ ہر بار فون پر یہی کہتے ہیں کہ امتحانات ختم ہوتے ہی تمہیں ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ نو ڈیڈ، میں نہیں جاؤں گی، میرا دل لاہور چھوڑنے کو نہیں چاہتا۔ میں نانا نانی سے کہوں گی کہ وہ یہاں میرے پاس آ جائیں۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ یہاں پہلے ہی وہ مہمان نامعلوم مدت کے لیے آئے ہیں، اوپر سے نانا نانی کو بلاؤ گی؟ نانا اور نانی کی طرح ان مہمانوں سے خون کا رشتہ نہیں ہے، خواہ مخواہ مہمان بلائے جان بنے ہوئے ہیں۔ وہ ڈانٹ کر بولا، شٹ اپ، آہستہ بولو، وہ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ میں ہی صاف صاف کہتی ہوں، مجھے جھوٹے اور فراڈ لگتے ہیں۔ کہتے ہیں امریکہ سے آئے ہیں، ان کے باپ نے بھی کبھی امریکہ نہیں دیکھا ہوگا۔ سچائی اتنی کڑوی تھی کہ اکرام شاہ نے غصے سے ایک تمانچہ جڑ دیا اور گرج کر بولا، گیٹ آؤٹ یو فول، کل صبح کی فلائٹ سے تم جا رہی ہو، اگر نہیں جاؤ گی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر میں بٹھا دوں گا، اور وہ جمشید اس کوٹھی کے سامنے سے بھی گزرے گا تو میں اسے دنیا سے گزار دوں گا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ پری سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئی۔ باپ نے شاید بچپن میں کبھی اسے مارا ہو، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ دونوں مہمان کیا اتنے اہم، اتنے عزیز ہیں کہ باپ ان کی خاطر ایک تمانچہ تو کیا، گولی بھی مار سکتا ہے۔ باپ اگر باپ کی طرح مارتا تو دکھ نہ ہوتا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اسے غیر سمجھ کر اپنے گھر سے اور اپنے معاملات سے دور رکھنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ گھر سے نہیں جائے گی تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے فون پر جمشید سے کہا، میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ جمشید نے کہا، ایک دن ہر لڑکی کو ہمیشہ کے لیے میکے سے جانا پڑتا ہے۔ اگر تم میری بات کو مذاق سمجھو گے تو میں فون بند کر دوں گی۔ سمجھ گیا، معاملہ سنگین ہے۔ یہ بتاؤ، ہمیشہ کے لیے کہاں جا رہی ہو؟ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جاتے ہیں؟ مگر تم نے تو قسم کھائی تھی، ہم جئیں گے ایک ساتھ، مریں گے ایک ساتھ۔ میں نے اسی لیے فون کیا ہے۔ آج آدھی رات کے بعد کوٹھی کے سامنے میرا انتظار کرنا، میں چپ چاپ آؤں گی، پھر ہم دونوں راوی پل پر جا کر وہاں سے چھلانگ لگا کر ڈوب مریں گے۔ ہاں، اس طرح ایک ساتھ مرنے سے قسم پوری ہو جائے گی، لیکن یہ تو خود غرضی ہوگی۔ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے؟ ہمارے بچے کہاں سے آ گئے؟ وہی جو شادی کے بعد ہونے والے ہیں۔ ہم ڈوبیں گے تو ہمارے ساتھ معصوم بچے بھی پیدا ہونے سے پہلے ڈوب مریں گے۔ تم پھر مذاق کر رہے ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ جواب دو، میری آئندہ نسل کا کیا ہوگا؟ ہمارے دین میں اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری آئندہ نسلیں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ حالات سے لڑنے کے لیے ہمارے ہاں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مجھے نصیحتیں نہ کرو، میں غصے میں ہوں۔ غصے کی وجہ تو بتاؤ۔ آج ڈیڈی نے مجھے تمانچہ مارا ہے، صرف اتنی سی بات پر کہ میں اسلام آباد نہیں جانا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں، تو پھر ٹھیک ہے، میں دنیا میں ہی نہیں رہوں گی۔ وہ تمہیں کب اسلام آباد جانے کو کہہ رہے ہیں؟ کل دن کے وقت کسی بھی فلائٹ سے۔ کل بہت دور ہے، آج شام گارڈن میں ملو،
ہم موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی اہم فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں شام کو ملوں گی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ دوسرے کمرے میں اس کے والدین رخشندہ، تابانی اور مراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرام شاہ دوسرے فون کے ذریعے بیٹی اور جمشید کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ فون کے وائڈ سپیکر سے سب ہی نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ بیگم نے کہا، کیا آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے؟ اسے تمانچہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیگم، جب تک اس پر دھونس اور زبردستی نہیں کی جائے گی وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کے ساتھ جمشید بھی ہمارے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ آپ بھول گئے ہیں کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ 5 برس پہلے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس نے 6 خواب آور گولیاں کھائی تھیں۔ فوری طبی امداد نہ دی جاتی تو مر جاتی۔ اب وہ پھر ڈوب مرنے کی بات کر رہی ہے تو ضرور خودکشی کرے گی۔ ایسی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ نادان بچی نہیں ہے۔ کیا اتنا نہیں سمجھتی کہ میں اتنی دولت کیسے کماتا ہوں؟ وہ راہ سے تعلق کے بارے میں نہیں جانتی۔ اتنا تو سمجھتی ہے کہ میں غیر قانونی طریقوں سے دولت حاصل کرتا ہوں، اس لیے اسے جمشید جیسے قانون کے محافظوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن وہ تو رشتہ داری کر کے اسے ہمارے سروں پر بٹھانا چاہتی ہے۔ تابانی نے کہا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جمشید کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو اس کے اشارے پر ہماری مخالفت کرنے والی فری ٹھنڈی ہو کر ضد اور بغاوت بھول جائے گی۔ اکرام شاہ نے کہا، ایسا ہوگا تو وہ تم دونوں کے خلاف زہر اگلنے لگے گی۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے پولیس والے تم دونوں کے خلاف خفیہ انکوائری شروع کر دیں۔ رخشندہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، وہ چھپ کر ہماری باتیں سن سکتی ہے۔ وہ ابھی جانے والی ہے۔ اس کے جانے تک ہم اپنے اپنے طور پر کوئی ایسی تدبیر سوچتے رہیں جس پر عمل کر کے جمشید سے نجات بھی حاصل کر سکیں اور فری کو ہم میں سے کسی پر شبہ بھی نہ ہو۔ اکرام شاہ نے ناگواری سے کہا، مجھے فری کا باہر جانا اور جمشید سے ملنا بالکل پسند نہیں ہے، مگر مجھے مصلحتاً برداشت کرنا ہوگا۔ مراد نے کہا، اسے جانے دیں انکل، جمشید سے ملنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم بھی اپنا موبائل شفا خانہ لے کر جا رہے ہیں، ڈنر کے وقت سے پہلے آ جائیں گے۔ بیگم وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ اس نے ایک الماری کھول کر ایک جیولری شاپ کی رسید نکالی۔ اس نے 3 لاکھ روپے کے ہیرے جڑے ہوئے زیورات کا سیٹ تیار کرنے کے لیے جیولر کو آرڈر دیا تھا۔ وہ اسی سلسلے کی رسید تھی۔ اس نے فری کے کمرے میں آ کر دیکھا، وہ لباس بدل کر باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، آئینے میں دیکھ کر اپنے میک اپ کا جائزہ لینے لگی۔ بیگم نے پاس آ کر کہا، میری بیٹی ناراض ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ بیگم نے کہا، تمہارے ڈیڈی کو تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں خوب باتیں سنائی ہیں اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ تمہیں سوری نہیں کہیں گے میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ فری نے کہا، وہ سوری کہیں یا نہ کہیں میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی۔ اگر یہاں سے گئی تو سمجھ لیں کہ آپ پھر کبھی میرا منہ نہیں دیکھ سکیں گی۔ خدا نہ کرے ایسا ہو۔ میں دن رات تمہارا منہ دیکھنے کے لیے اپنے پاس تمہیں رکھوں گی۔ اسلام آباد نہیں جانے دوں گی۔ اب تو خوش ہو۔ وہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں نے پوچھا، کہیں جا رہی ہو؟ جناح گارڈن تک جا رہی ہوں۔ آپ کی کار لے جاؤں؟ لے جاؤ، مگر میرا ایک کام کرو، وہاں سے ہمارے جیولر کے پاس چلی جاؤ، وہ ہیروں کا سیٹ تیار ہو چکا ہوگا، یہ رسید دے کر وہ سیٹ لے آؤ۔ وہ ماں سے رسید اور گاڑی کی چابی لے کر کوٹھی کے باہر پورچ میں آئی۔ وہاں احاطے کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ تابانی اور مراد کی ایمبولینس اس گیٹ سے گزرتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ فری نے ناگواری سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ آہستہ آہستہ اسے ڈرائیو کرتی ہوئی کوٹھی کے احاطے کے باہر آئی۔ اس نے سروس روڈ پر آ کر مین روڈ کی طرف دائیں بائیں نظریں دوڑائیں۔ ان کی ایمبولینس نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی جلدی کہاں چلے گئے تھے۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتی ہوئی گارڈن کے پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ وہاں جمشید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، میری جان کا غصہ کچھ کم ہوا ہے یا نہیں؟ وہ مسکرا کر کار سے نکلتے ہوئے بولی، میں نے اپنی بات منوا لی ہے۔ ممی نے کہہ دیا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی۔
وہ کار کو لاک کر کے گارڈن کی طرف جانے لگے۔ تمہارے والدین تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے اسلام آباد بھیجنا چاہتے تھے، پھر اچانک انہوں نے فیصلہ کیوں بدل دیا؟ شاید ڈیڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ مجھے اسلام آباد نہ بھیجنے کا فیصلہ کر کے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جب تم نے فون کیا تھا تو ابتدا میں تمہارے دو فقرے مجھے صاف سنائی دیے تھے، پھر تمہاری آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے دوسرے کمرے کے فون کا ریسیور اٹھا کر ہماری گفتگو سنی جا رہی تھی۔ وہ نفرت سے بولی، شاید انہی دو بدماشوں کی یہ حرکت ہوگی۔ ڈرائنگ روم اور میرے کمرے کے دونوں فون کا ایک ہی کنیکشن ہے۔ دراصل تم سراغ رسانی کے معاملے میں اناڑی ہو۔ انہیں شبہ ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے جاسوسی کر رہی ہو۔ ان کے دل میں چور ہے، وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہیں، اس لیے مجھ سے محتاط رہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں کسی طرح ان کے پاسپورٹ چرا کر لاؤں۔ مجھے افسوس ہے میں تمہارا اتنا سا کام نہ کر سکی۔ کوئی بات نہیں، اگر میں تمہیں گائیڈ کرتا تو تم ان کے پاسپورٹ لے آتیں، لیکن انہوں نے محتاط ہونے کے بعد پاسپورٹ ایسی جگہ رکھا ہوگا جہاں تم نہیں پہنچ پاؤ گی۔ اب یہ موبائل دواخانہ لیے شہر میں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کافی عرصے تک رہیں گے۔ سنا ہے رعایتی قیمت پر دوائیں دیتے ہیں، زخمیوں کی مفت مرہم پٹی کرتے ہیں اور انہیں علاج کے لیے ہسپتال پہنچاتے ہیں، گویا نیکی کرتے ہیں اور دریا میں ڈالتے ہیں۔ ان خدمات کے ذریعے منافع حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ کر نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور نہ ہی دوسرے مختلف ذرائع سے اپنا ایک بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہیں؟ حاتم تائی کی طرح خدائی خدمتگار بنے ہوئے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ جمشید نے پوچھا، کس مشکل کی بات کر رہی ہو؟ ان دونوں سے اتنی جلدی نجات نہیں ملے گی۔ تنہائی میں تو نجات ملے۔ پہلے ہم جب بھی ملتے تھے بڑے ہی شاعرانہ اور خوبصورت انداز میں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ اب تو جب بھی ملتے ہیں انہی کمبختوں کا ذکر کرتے کرتے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوگا؟ نہیں ہوگا، ان دونوں پر لعنت بھیجو۔ اب ہم اپنی باتیں کریں گے۔ دیکھو کتنا خوبصورت باغ ہے۔ جیسی ہم خوبصورت زندگی چاہتے ہیں ویسا ہی یہ سرسبز و شاداب ہے۔ اگر ہمارے پورے شہر میں اور پورے ملک میں ایسی ہی ہریالی ہو اور ہماری طرح تمام پاکستانیوں کے دلوں میں ایسے ہی پھول کھلتے ہوں تو پھر کوئی کرپٹ سیاستداں قومی خزانہ خالی کر کے پوری قوم کو ننگا نہیں کرے گا۔ ابھی تو ہم ایسی قوم ہیں جو آدم اور حوا کی طرح اپنی بے لباسی چھپانے کے لیے انجیر کے پتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر میری ممی اور ڈیڈی کی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو کسی منسٹر یا منسٹر زادے سے بیاہنے کے لیے، اپنی حیثیت سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے چور دروازوں سے دولت مند اور وی آئی پی نہ بنے تو پھر محبت کرنے والے دو دلوں کو کوئی جدا نہیں کرے گا۔ شاید محبت سے شادی ہوا کرے گی اور محبت کرنے والی نسلیں پیدا ہوا کریں گی۔ ہماری شادی تو ضرور ہوگی اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو میں تابانی اور مراد کو گولی مار دوں گا۔ پتہ نہیں وہ دو شیطان ہمارے ہی گھر کیوں آئے ہیں اور ایک موبائل شفا خانے کے ذریعے فرشتے بن کر خدمت خلق کیوں کر رہے ہیں۔ تم جلدی ہی ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ وہ غلط بندے ہیں اور شاید پاکستانی نہیں ہیں، باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا پاسپورٹ مل جاتا تو… وہ کہتے کہتے چونک گیا اور ناگواری سے بولا، یہ ہمارا رومانس ہے، ہم پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو پھر ان دونوں کے تذکرے میں الجھ گئے ہیں۔ پھر وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، واقعی بڑی مشکل ہے، وہ دونوں ہماری محبت اور ہمارے تمام خوبصورت جذبات پر حاوی ہو رہے ہیں۔ چلو اٹھو، پہلے میں ان دونوں کو اپنی زندگی سے نوچ کر پھینک دوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پری اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی، تم نے اچانک کیا سوچ لیا ہے؟ ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ جمشید نے کہا، میری نظر میں اغوا کرنے اور قتل کرنے والے کئی مجرم ہیں۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث میں نے محکمے میں ان کے خلاف رپورٹ نہیں دی ہے۔ آئندہ ان سے نمٹنے کے لیے انہیں نظروں میں رکھتا ہوں۔ اب میں ان کے ذریعے تابانی کو اغوا کراؤں گا۔ اسے اغوا کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟
میں شہر سے دور اسے ایک مکان میں قید کروں گا، وہاں ٹارچر کرنے کا تمام سامان لے جاؤں گا، پھر 3rd ڈگری کی ایسی درندگی کروں گا کہ وہ نیم مردہ ہو کر اپنی اور مراد کی اصلیت اگل دے گا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ فری گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ہم گلبرگ چل رہے ہیں، وہاں ایک جیولری شاپ سے ہیروں کا ایک سیٹ لینا ہے، میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، پہلے مجھے ایک ایسے مجرم کے پاس جانا ہے جس سے میں کام لینا چاہتا ہوں، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے، ذرا عقب نما آئینے میں دیکھو، وہ موبائل شفاخانہ دکھائی دے گا، وہ دونوں ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ فری نے عقب نما آئینے کا رخ بدل کر دیکھا، واقعی وہ گاڑی ان سے دور تھی لیکن ان کے تعاقب میں تھی۔ فری نے راستہ بدل دیا۔ جمشید نے کہا، ہیرا منڈی چلو۔ توبہ ہے، مجھے ایسی جگہ لے جاؤ گے؟ مجبوری ہے، میرے کام کا بندہ وہیں رہتا ہے۔ وہ کار ادھر لے جانے لگے۔ جمشید نے کہا، اس بندے کو رقم کا لالچ دینا ہوگا، تم جانتی ہو بڑے لوگوں کی طرح میرا بینک بیلنس نہیں ہے، کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ 20 یا 25 ہزار روپے، میں کل بینک سے نکلوا دوں گی، پھر تو سمجھو کام ہو گیا۔ تابانی اور مراد بہت فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ پھر تابانی نے کہا، تعجب ہے، یہ ہیرا منڈی کیوں آئے ہیں؟ مراد ایک گلی کے موڑ پر گاڑی روک کر دیکھ رہا تھا۔ فری کی کار ایک دودھ والے کی دکان کے قریب رک گئی تھی۔ جمشید کار سے نکل کر دودھ والے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دودھ والے نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ پھر اس کا ایک ملازم لڑکا دوڑتا ہوا ایک گلی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کے ساتھ ایک چھوٹے قد کا موٹا سا آدمی آ کر بولا، سلام باؤ جی، آپ نے بلایا ہے؟ جمشید نے پوچھا، تم شابے ہو؟ ہاں جی، نام شبان ہے، مگر مجھے سب شابے کہتے ہیں۔ حکم کریں، ایک بہت ہی خفیہ معاملہ ہے، تم سے کام لینا ہے، میں معقول معاوضہ دوں گا۔ اوئے باؤ جی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، پولیس والے عاشی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، میں پولیس کے چکر میں پڑنے والا کام نہیں کروں گا۔ جمشید نے پوچھا، یہ عاشی کون ہے؟ ہماری انجمن کی ایک ممبر ہے، میں طوائفوں کی انجمن کا سیکرٹری ہوں، پولیس والے کہتے ہیں عاشی نئی لڑکی ہے، باہر سے آئی ہے اور یہاں والے اس سے دھندا کرا رہے ہیں، جبکہ میں نے انجمن کا رجسٹر دکھایا ہے، 2 مہینے سے اس کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، اسے کس تھانے میں لے گئے ہیں؟ آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ اگر تم میرا کام کرو گے تو عاشی آدھے گھنٹے کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی۔ آدھے گھنٹے میں آ جائے گی؟ مجھے تو یقین نہیں آتا، دراصل اس تھانے دار کا دل عاشی پر آ گیا ہے، وہ اسے صبح سے پہلے نہیں چھوڑے گا، اگر وہ ابھی آ جائے تو میرا کام کرو گے؟ جناب عالی، سر کے بل کروں گا، اور ابھی کروں گا۔ جمشید فری سے موبائل فون لے کر چند قدم کے فاصلے پر ایک گلی میں گیا، پھر رابطہ کرنے کے بعد بولا، سر میں جمشید تارڑ بول رہا ہوں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ کیا کام ہے؟ میں نے آپ کو تابانی اور مراد کے بارے میں بتایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ فراڈ ہیں اور ان کی حرکتیں مشکوک ہیں اور وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہے ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک کو ٹریپ کر کے اس سے ان کی اصلیت اگلوا سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سر، بڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک چھوٹے مجرم پر احسان کرنا اور اس سے کام لینا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ عاشی قانونی طور پر لائسنس یافتہ طوائف ہے، لیکن بھاٹی گیٹ کا تھانے دار غیر قانونی دھندا کرنے کے غلط الزام میں اسے محض اپنی عیاشی کے لیے لے گیا ہے۔ اگر ابھی عاشی کو رہائی مل جائے تو میں شعبے کو اپنا احسان مند بنا کر بہت بڑا کام نکال سکتا ہوں۔ افسر نے کہا، میں تھانے فون کر رہا ہوں، کسی کو بھیج دو، اس عورت کو رہائی مل جائے گی۔ اس نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ شعبے کے پاس آ کر بولا، اپنے کسی بندے کو تھانے بھیج دو، وہ عاشی کو وہاں سے لے آئے گا۔ وہ بندہ صرف اتنا کہے گا کہ اسے CIA کے افسر نے بھیجا ہے۔ وہ مروب ہو کر ذرا پیچھے ہٹ کر بولا، باؤ جی، آپ CIA والے ہیں؟ اب میری بات نہ کرو، میرا کام کرو، میں تو آپ کا خادم ہوں، حکم کریں، ایک بندے کو اٹھانا ہے۔ ہو جائے گا باؤ جی، حکم کریں، کب اٹھانا ہے؟ ابھی اس کا پیچھا کرو گے، آج رات یا کل تک اسے اٹھا کر ایسی جگہ لے جاؤ جہاں سے وہ فرار نہ ہو سکے،
پھر میں آ کر اسے اپنے خفیہ اڈے پر لے جاؤں گا۔ میں اس کام کا معقول معاوضہ بھی دوں گا۔ او صاحب جی، معاوضے کی بات کر کے شرمندہ نہ کریں، میں تو آج سے آپ کی ہی خدمت کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ یہ بتائیں کہ وہ بندہ کہاں ہے؟ جمشید نے کہا، میں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بتاؤں گا، تم شاہی مسجد میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کی طرف دیکھو، وہاں بائیں ہاتھ والی گلی میں ایک بڑی سی وین کھڑی ہے، اس پر تابانی مراد رعایتی موبائل شفاخانہ اور ایمبولینس لکھا ہوا ہے۔ اس میں دو جوان ہیں، ان میں سے ایک جوان بہت خوبصورت ہے، وہ دوسرے ساتھی کی طرح باڈی بلڈر نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ بہت خطرناک فائٹر ہے۔ اسی خوبصورت جوان کا نام تابانی ہے اور اسی کو اغوا کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ وہ ترنے والا نہیں ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، اسے زخمی کر کے یا بے ہوش کر کے اغوا کرنا ہوگا۔ صاحب جی، یہ ہم پر چھوڑ دیں، آپ نے ٹائم دے دیا ہے، ہم آج رات یا کل رات تک اسے آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ وہ دونوں ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہم ابھی گلبرگ جا رہے ہیں، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہے صاحب جی، ہائی روف سوزوکی ہے، وہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کریں گے، آپ لوگوں کے پیچھے آنے کے لیے بس 15 منٹ کا ٹائم دیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں دودھ پینے کے بہانے رکے رہیں گے، پھر گلبرگ کی طرف چل پڑیں گے۔ شعبے نے دودھ والے سے کہا، بی بی جی اور صاحب جی کو 2 گلاس ٹھنڈا میٹھا دودھ پلاؤ، خبردار پیسے نہ لینا۔ شعبے وہاں سے چلتا ہوا گلی کے ایک مکان میں آیا، وہاں ایک قدآور پٹھان اور 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ شعبے نے سینہ تان کر کہا، اوے انور، ابھی تھانے جا اور تھانے دار سے بول تجھے CIA کے بڑے افسر نے بھیجا ہے۔ تھانے دار یہ سنتے ہی عاشی کو رہا کر دے گا۔ انور نے کہا، شعبے ہوش میں ہے؟ تھانے جا کر CIA کے افسر کو دھونس دوں گا تو وہ مجھے بھی اندر کر دیں گے۔ شعبے نے کہا، ابے جاتا ہے یا دوں ایک ہاتھ؟ کھوتے دا پتر، میں طوائفوں کی انجمن کا سیکرٹری ہوں، کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، CIA والے مجھ سے ملنے کاروں میں آتے ہیں۔ انور چلا گیا۔ شعبے نے دوسرے آدمی سے کہا، جا اور فوراً اپنی سوزوکی لے آ، پیٹرول اور سیٹ کے نیچے ہتھیار چیک کر لے، جا اور 5 منٹ کے اندر گاڑی لے آ۔ پٹھان ساتھی نے کہا، اوے شعبے، کیا معاملہ ہے؟ کھوچا ہم کو بھی بتاؤ۔ دلیر خان، ابھی تمہارا ہی کام ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سے جوان کو اغوا کرنا ہے۔ خوبصورت جوان ہے اور چکنا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑے گا، بولو کدھر ہے وہ؟ تم چلو، میں راستے میں سب سمجھا دوں گا، مگر دلیر خان گڑبڑ نہ کرنا، تم چکنے چھوکروں کو دیکھ کر پھسل جاتے ہو، یہ CIA والے صاحب کا شکار ہیں۔ ہائی روف سوزوکی آ گئی۔ شعبے دلیر خان اور 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے ڈرائیو کرتا ہوا گلی کے موڑ پر آیا تو جمشید فری کے ساتھ بیٹھا کار میں جا رہا تھا۔ موبائل شفا خانے والی وین اس کار سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے ان کے تعاقب میں جا رہی تھی۔ شعبے اس وین کے پیچھے چل پڑا، تینوں گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی تھیں۔ فری نے جمشید سے پوچھا، پتہ نہیں تم کیسے آدمی سے کام لے رہے ہو، تابانی اور مراد بہت ہی چالاک ہیں، کیا یہ لوگ ان دونوں کو قابو میں کر سکیں گے؟ شعبے بہت چالاک بندہ ہے اور اس کا ساتھی دلیر خان فولادی پٹھان ہے، مجھے یقین ہے وہ ناکام نہیں رہیں گے، ویسے آزمانے میں کیا حرج ہے، وہ ناکام ہوں گے تو پھر دونوں کو کسی اور طرح ٹریپ کیا جائے گا۔ وہ گلبرگ کی لبرٹی مارکیٹ میں پہنچ گئے، سامنے جیولر کی بہت بڑی دکان تھی، وہ دونوں کار لاک کر کے اس دکان کے اندر گئے۔ مراد نے اپنی گاڑی ان سے دور روکی تھی، اس نے کہا، تابانی، ہمارا بہت وقت برباد ہو رہا ہے، تم اس دکان میں جاؤ اور شوکیس میں بم رکھ دو، تم جیسے ہی باہر نکل کر دور جاؤ گے میں یہاں سے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دوں گا۔ تابانی نے کہا، یار فری اور جمشید مجھے دیکھ لیں گے، دیکھنے دو، تمہاری وہاں موجودگی کی گواہی دینے کے لیے زندہ تو نہیں رہیں گے، جلدی کرو۔ وہ گاڑی سے نکل کر دکان کی طرف آیا، اس کی جیب میں ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والا بم تھا، وہ سائز میں چھوٹا تھا مگر کارکردگی میں زبردست تباہی مچانے والا تھا۔ تبانی نے دکان میں آ کر دیکھا، وہ ایک وسیع و عریض دکان تھی، شیشوں کی دیواروں کے پیچھے بھی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات نمائش کے لیے رکھے ہوئے تھے۔
تابانی نے کئی آئینوں میں پری اور جمشید کو دیکھا۔ پری دور ایک کاؤنٹر پر سیلز مین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ دوسرے کاؤنٹر کے سیلز مین نے تابانی سے پوچھا، فرمائیں سر، نئے ڈیزائنز ہیں، دکھاؤں؟ تابانی نے کہا، وہاں شوکیس میں سونے کا ایک سیٹ ہے، ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں، وہی سیٹ مجھے چاہیے۔ وہ شوکیس کے پاس آیا۔ سیلز مین نے سلائیڈنگ شیشے کے پٹ کو ایک طرف ہٹایا۔ تابانی نے ایک خوبصورت سے مخملی ڈبے میں رکھے ہوئے زیورات کے سیٹ کو اٹھاتے وقت سیلز مین کی نظریں بچا کر چھوٹے سے بم کو وہاں رکھ دیا۔ زیورات کے سیٹ اور سیلز مین کے ساتھ کاؤنٹر پر آیا، پھر اس کی قیمت پوچھ کر بولا، اوہ، میں بریف کیس کار میں چھوڑ آیا ہوں، رقم اسی میں ہے، یہ سیٹ یہیں رہنے دو، میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دکان کے باہر آیا، لیکن اپنی وین کی طرف اس لیے نہیں گیا کہ بعد میں کوئی اس وین کی نشاندہی نہ کر دے۔ مراد ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لیے دیکھ رہا تھا۔ جب تابانی دکان سے دور چلا گیا تو اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ یک بارگی دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔ دکان کے شیشوں، شوکیسوں اور دروازوں کے ساتھ دکان کے اندر موجود لوگوں کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ مرد، عورتیں اور بچے چیختے چلاتے ہوئے دور بھاگنے لگے۔ تابانی دوڑتا ہوا ادھر سے گزرا جہاں شعبے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سر پر ایک آہنی ضرب پڑی۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ دلیر خان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر گاڑی کے اندر ڈال کر کہا، شعبے چلو۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔